نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کا ہم نے مطالعے کا آغاز چند نشستوں سے کر دیا تھا، تو اس حوالے سے جان لیں کہ اس کے آغاز میں ظاہر ہے کہ 2/3 قرآن حکیم اس سے پہلے نازل ہو چکا۔ ان 2 رکوعوں کے اندر 3 طرح کے کردار جو تھے وہ ہمارے سامنے آ رہے تھے۔ ایک وہ کردار ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 برس کی جو جد و جہد ہے اس کے نتیجے میں ایک مختصر جماعت وجود میں آ چکی ہے، اور کہا کہ اب یہ کوئی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ دیکھ لو، جس نے دیکھنے ہیں متقین دیکھنے ہیں، اور وہ لوگ دیکھنے ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں وہ یہ لوگ ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس ہدایت سے منہ موڑ چکے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب ان پر تو مور لگا دی گئی ہے۔ اب یہ جو تیسرا کردار تھا بین کا، اس کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ اچھا، مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک بات یاد آ گئی اسی سلسلے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ بچپن میں ہم دہلی گئے تو وہاں ایک بہت بڑی دکان کے اوپر جو ہے نا ایک بہت بڑا جوتا بنا ہوا تھا، جوتا لٹک رہا تھا، جوتوں کی دکان تھی، تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا فری ٹو ہوم اٹ فٹس، کہ جس آدمی کو پاؤں میں آ جائے فری لے جائے، جس کو بھی آ سکتا ہے۔ تو اسی طرح کے یہاں کوئی نامینیٹ نہیں کیا گیا بلکہ 3 طرح کے کردار آغاز میں پیش کر دیے گئے کہ جس پر جو کردار فٹ آتا ہے وہ دیکھ لے، اور کون سا کردار ہونا چاہیے۔ تو 2 کردار تو بڑے بالکل آمنے سامنے آ گئے کہ ایک کردار وہ ہے کہ جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور ان کا جو ہوتا ہے سو ہو، اب ہم اسی راستے پر چلیں گے، چاہے وہ ہماری دنیا برباد ہو، کچھ ہو، لیکن ہم اس راستے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور ایک وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی حسد، ضد، تکبر کی بنیاد کے اوپر اس دعوت سے منہ موڑ لیا۔ اب یہ جو تیسرے تھے کہ جن کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، درا حالت یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ تو اس پر جو ہے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور اس پر کچھ گفتگو اگلی آیات سے جب ہم نے شروع کرنی ہے تو وہ تھی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ جو بین والے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو، یہ جو درمیان میں رہ رہے ہو، لا الہ ہؤلاء ولا ہؤلاء، نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے ہو، تو کوئی ایک سائیڈ پکڑو۔ بین کی یہ جو کیفیت ہے یہ درست نہیں ہے، یہ فسادی کیفیت ہے۔ اسی کی میں نے وضاحت کی تھی کہ دنیا میں اگر کوئی شخص جس کے کچھ اصول ہوں تو اس کے اصول ٹکرائیں گے، وہ سب سے بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ یہ آج ہمارے دور کا فلسفہ ہے کہ سب سے بنا کر رکھی جائے،
یہ کوئی بے اصولہ شخص تو کر سکتا ہے، ایک اصول پسند شخص یہ معاملہ نہیں کر سکتا کہ اس کی سب سے بن جائے، لازماً کہیں نہ کہیں اس کے نظریات اصول دوسروں سے ٹکرائیں گے۔ تو یہ فساد جو ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، تو اس کی میں نے ڈیفینیشن یہ کی تھی کہ اصل فساد کیا ہے۔ جب تک یہ تعریف سامنے نہ ہو تو اگلی چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اس پر حکمرانی کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، ڈی جورو بھی اور ڈی فیکٹو بھی، دونوں صورتوں میں یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی بات اس زمین پر مانی جائے، اس کی حکمرانی اس زمین کے اوپر چلے۔ جس طرح کہ عیسائیوں کی سورہ فاتحہ ہے کہ دائی کنگڈم کم، دائی ول بی ڈن ایز آن ہیون ایز آن ارتھ، کہ اے اللہ تیری حکومت آ جائے، جیسے تیری مرضی آسمانوں میں پوری ہوتی ہے ویسے ہی تیری مرضی اس زمین پر بھی پوری ہو۔ یہ ان کے ہاں دعا ایک جو ہے وہ کہلائی جاتی ہے۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں اللہ کی مرضی ہو، اس کے مطابق قانون چلے، اس کی لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور یہ ایک جماعت سامنے آ چکی ہے، تو یہ جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں گویا کہ ان کے آگے رکاوٹ ڈالنا یہ فساد فی الارض ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئے گی تو پھر بات آئے گی کہ یہ اصل امن یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی بات مانی جائے۔ اگر کوئی فرد انڈیویجولی کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی کروں گا، میرا جسم میری مرضی، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مرد بھی تو کہہ نہیں رہے، کر تو یہی رہے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، کوئی ریاست، کوئی حکومت، کوئی دنیا اپنی مرضی کرنا چاہتی ہے، تو در حقیقت یہ اصلاً فساد ہے، چاہے وہ امن نظر آ رہا ہو، چاہے وہ ڈاکو ہوں ایک جگہ پر اور بڑے امن سے رہ رہے ہوں، لیکن پوٹینشلی وہ گویا کہ فساد ہے۔ تو اس فساد کو رفع کرنا یہ اصل جدوجہد ہے، اور اس جدوجہد کو جو بھی آگے سبوتاج کرے گا، اس کے خلاف جائے گا، تو یہ گویا کہ فساد برپا کر رہا ہے، چاہے قالو انما نحن مصلحون، یہ کوششیں اصلاح کے نام پر کیوں نہ ہوں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، انہیں اس کی سمجھ نہیں ہے۔ اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا اصول تو یہی ہے کہ سارے انڈے جو ہے وہ ایک ہی ٹوکری میں نہیں رکھنے چاہیے، کچھ بچا کر بھی رکھنے چاہیے، کوئی دنیا کے لیے بھی بچانا چاہیے۔ حالات کل کسی طرف بھی جو ہے وہ پلٹا کھا سکتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ دونوں سے بنا کر رکھنی چاہیے۔ اچھا، اس معاملے میں غور کریں تو سیر فہرست تو ہم خود ہی ہیں کہ سب سے بنا کر رکھنی، اور یوں ہے کہ ہمارے تعلقات بھی ماشاءاللہ ساری دنیا سے ہیں ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات میں بتا دوں کہ اس وقت دنیا میں جو شدید اندھیرا آنے والا ہے وہ کیا ہے کہ امریکہ اگر پیچھے ہٹ بھی جاتا ہے، اگرچہ امن کے نام پر وہ امن دنیا میں قائم کر کے بھی رکھے، لیکن اصلاً کیا ہوگا؟ فسادی ہوگا۔ اس وقت چائنا کی صورت میں جو بلا سامنے آئے گی، آئندہ دنیا کو جو فیس کرنی پڑے گی، دیکھیں اس وقت تک میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ دو نظام تھے جو دنیا میں چل رہے تھے، ایک مغربی نظام اور ایک یہ سارا جسے ہم کہیں گے کمیونزم سسٹم۔ مغربی نظام دو چیزوں پر کھڑا تھا، اس کا پولیٹیکل نظام کیا ہے؟ جمہوریت، ساورنٹی آف دا پیپل، اور دوسرا اس کا معاشی نظام کیا ہے؟ کیپٹلزم۔ اور ادھر کیا ہے؟ ادھر کمیونزم یا سوشلزم، اور اس کا پولیٹیکل سسٹم ہے ون پارٹی۔ بلکہ وہ مجھے کسی نے بھیجا تھا کہ وہ بڑی چائنا والوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ یورپین سسٹم میں آپ پارٹی چھوڑ سکتے ہیں، چائنی سسٹم میں آپ پارٹی نہیں چھوڑ سکتے، یہ بڑا فرق ہے۔ تو اور تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ دو نظاموں کی برائیوں نے اتحاد کر لیا ہے۔ تاریخ انسانی جس نہج پر آگے چل رہی تھی وہ کیا تھا؟ تجربات کرتے کرتے کچھ برائیاں سامنے آئیں، اور ان برائیوں کو کیٹر کرنے کے لیے، ان کا سدباب کرنے کے لیے نیا انسانوں نے سوچا اور ایک نیا نظام بنانا شروع کر دیا۔ تو اب تاریخ انسانی اس موڑ پر آئی ہے کہ یہ جو مغربی معاشرہ ہے، دیکھیے اس میں جمہوریت اتنی بری شے نہیں ہے جتنا کہ سرمایہ دارانہ نظام برا ہے، کیپٹلزم جتنا برا ہے۔ تو اس نظام کی اصلاً برائی جمہوریت کی کیپٹلزم ہے۔
اچھا ادھر کمیونزم ہو یا سوشلزم ہو وہ اتنا برا نہیں ہے, ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ بری شے ہے. اب یہاں پر آ کر چائنا میں دونوں کا اتحاد ہو گیا. یعنی ویسے تو ہم کہتے تھے نا چائنا کیا ہے, سوشلسٹ جو ہے وہ ممالک کے میں سے ہے, لیکن نہیں, اب وہاں پر ادھر سے مغربی برائی کیپٹلزم آ گیا اور ادھر سے ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ آ گئی. اور اگر یہ نظام دنیا میں چھاتا ہے تو پھر کسی خیر کی اور بھلائی کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی اگر یہ دنیا پر چھا جائے. یہ ون ورلڈ یعنی جسے کہنا چاہیے کہ ایک ورلڈ آرڈر یہ دنیا میں چھا, لیکن ہوگا نہیں ایسا. اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں بتائی ہیں اس میں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہونے والا نہیں ہے. تو بہرحال اس میں سمجھ لینا چاہیے. اسی میں نے مثال آپ کو یہ بھی دی تھی کہ اگر فرعون پوری ایمانداری سے اور عدل و انصاف سے بھی حکمرانی کر رہا ہو تو اس کی حکمرانی جائز نہیں ہوگی, اگرچہ وہ امن سے ہو رہی ہو, کیونکہ ایک مومن کے لیے کیا ہے, غیر اللہ کی حکمرانی وہ نہیں تسلیم کر سکتا. اصل امن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا جائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ, کما آمن الناس, جیسے کہ ایمان لائے یہ لوگ. الف لام جو ہے یہاں الناس سے مراد یہ خاص لوگ ہو گئے, یعنی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. قالوا نؤمن, تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں. کما آمن الصفا, جیسا کہ ایمان لائے یہ ناسمجھ لوگ. انہیں تو کوئی اپنے مستقبل کا جو ہے وہ کوئی خوف ہی نہیں ہے, کوئی اس کا پتہ ہی نہیں ہے, نہ بچوں کے کیریئر کی پرواہ ہے. انہیں نہیں اندازہ کہ اپنا ان کا مستقبل ہوگا کیا, یہ جس چکر میں پڑے ہوئے پورا عرب مخالف ہو جائے گا. تو ان ناسمجھوں کی طرح ہو جائیں جنہیں نہ بیویوں کی پرواہ ہے, نہ بچوں کی پرواہ ہے, نہ اپنی قوم کی ہے, نہ ملک کی ہے, ان کی طرح ہم ایمان لے آئیں. الا انہم هم الصفا, آگاہ ہو جاؤ کہ یہ ناسمجھ ہیں, یہ بیوقوف ہیں. انہوں نے اس حیات ابدی ان کی نگاہ میں نہیں ہے, انہوں نے اس عارضی دنیا کا سودا کیا ہے, اس کے مفادات کی خاطر اس دنیا کو تہج دیا ہے. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات جانتے ہی نہیں, ان کی نگاہ میں ہی وہ چیز نہیں ہے, انہیں سمجھ نہیں ہے. اب یہاں تک تو سمجھیں کہ ہم نے تقریباً پڑھ لیا تھا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں, ملتے ہیں ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے, قالوا آمنا, تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں, ہمیں بھی مومن سمجھا جائے. اب اس میں دونوں اشارے ہو جاتے ہیں, منافقین کی طرف بھی اور یہود کی طرف بھی, کیونکہ یہودیوں کا بھی دعویٰ یہ تھا جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو بات آئی تھی وہاں پر کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم, کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون, اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے یا جھوٹ بولتے تھے. میں نے کہا تو دونوں ترجمے کیے گئے ہیں, اگرچہ شیخ شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا نہیں وہ جھوٹ کہتے تھے. باریک سا میں نے کہا کہ فرق ہے, ایک جھوٹ کہنا اور جھوٹ بولنا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جھوٹ بولنے پر عذاب علیم, دردناک, جھوٹ اگرچہ گناہ ہے لیکن اس کے اوپر اتنا دردناک عذاب ہو نہیں, جھوٹ کہتے پر ہوگا. کیوں؟ یہودی جھوٹ کہتے تھے, انہیں پتہ تھا کہ ایمان کے معنی کیا ہے, اور اس کے باوجود انہیں پتہ تھا کہ ہم مومن نہیں ہیں, لیکن دعویٰ کیا کر رہے تھے, کہتے کیا تھے کہ ہم مومن ہیں, ہم ایمان والے. تو جب اہل ایمان سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب خلوت میں, تنہائی میں, إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اپنے ان شیطانوں کے پاس ہوتے تھے. اب یہاں شیطان کس کو کہا گیا, یہ ذرا بات سمجھنی پڑے گی. قالوا انا معکم, تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. شیطان دیکھیں, شیطان کے لفظی معنی کیا ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کا مادہ اصلی ہے شین, توئے اور نون, شطانہ سے. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شخص کا دور ہو جانا, راندہ درگاہ ہو جانا. اور ایک ہے کہ شاتا یا شیتو, اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی شخص غصے میں اور حسد میں جل بھن جائے. تو یہ دونوں معنی کہیں کہ غصے میں اور حسد میں جل بھن کر جو شخص دور ہو گیا ہے. اب اس میں کیا تھا کہ وہ علماء یہود
جو حسد میں، تکبر میں اور جل بن گئے تھے، وہ جو دور ہو گئے تھے، جب یہ ان کے پاس ہوتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں عبداللہ ابن ابی بھی ایک حسد تو اس کا بھی تھا نا، کہ میں جو ہے وہ بننے والا تھا یہاں کا بے تاج بادشاہ، جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، ورنہ میرے لیے تاج تیار ہو چکا تھا، تو اس کا بھی ایک حسد تھا۔ تو جب یہ ان منافقوں کے سرداروں سے، چونکہ سردار تو تقریباً اوس اور خزرج کے سارے ایمان لے آئے تھے، عبداللہ ابن ابی کو ذرا مستثنا کر دیں تو اکثریت ان کے سرداروں کی ایمان لے آئی، تو یہاں زیادہ مراد یہی ہے کہ یہ جو علماء یہود کو جو ہے وہ کہا گیا ہے، کیوں؟ شیطان بھی جانتے بوجھتے اس نے سرکشی اختیار کی، سب کچھ اسے معلوم تھا، اس سے زیادہ کون جانتا تھا اللہ تعالیٰ کو، جس نے زمین کے چپے چپے پر اور عبادت کی، اور فرشتوں کی صف میں، آپ اور میں تو فرشتوں کی صف میں نہیں گئے، وہاں اس نے وہ منظر اور چیزیں بھی دیکھی۔ تو جب ان سے ملتے تھے، ان سرکشوں سے ملتے تھے، تو قالو انا معکم، تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ذرا ان سے کیا کر رہے ہیں؟ استہزاء کر رہے ہیں، ذرا دل لگی کر رہے ہیں، ذرا ان کے ساتھ ایک مذاق والا معاملہ کر رہے ہیں، ورنہ ہمیں معلوم ہے ان کے اندر ہے کچھ نہیں ہے، ہم ان حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ اصل میں تو یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتے، قرآن نے کہا نہ یہ ان کے ساتھ ہے نہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نفاق کا مرض ہے، اس کو سمجھ لیں کہ بلکہ یہاں چونکہ اگرچہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا، ایک کہا گیا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ تو بیماری بڑھتی کب ہے اور کہاں پہنچا دیتی ہے انسان کو؟ ابھی صرف نشاندہی کی گئی تھی کہ یہ ایک مرض ہے، یہ جو طرز عمل ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیے، ایک یہ ہے کہ ایک انسان کو معلوم ہوا کہ یہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے، درست ہے، اس نے اس کی فیس ویلیو پر اسے قبول کر لیا، لیکن جب اس کی راہ میں آئی کہ نکلو اللہ کی راہ میں، جہاد ہے، قتال ہے، مال ہے، لاؤ یہ خرچ کرو سارا کچھ، اب وہ اس کے قدم ٹھٹکے کہ نہیں یہ اتنا آسان ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے تو اور مشکل ہے، ان منافقین کے لیے تو نماز پڑھنا بھی مشکل نہیں تھا، وہ کہتے تھے نمازیں بھی جتنی مرضی پڑھوا لو، روزے چاہے سارے سال کے رکھوا لو، اور نمازیں بھی باجماعت مسجد میں پڑھ لیتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ یہ اگلا کام ہم سے نہیں ہونا، اور یہ کیا ضروری ہے کہ ہر مسئلے میں ہم آپ کی بات مانیں؟ وہ اس کو بھی ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت کی جائے، آپ کی ہر بات مانی جائے، بس ٹھیک ہے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ اس انداز میں آپ کی اطاعت بھی کی جائے۔ تو اب ظاہر ہے اسی اطاعت سے تو مسئلہ خراب ہوتا تھا کہ نکلو، اگر وہ یہ کہتے کہ اطاعت ضروری نہیں ہے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ آؤ نکلو۔ اب بہت سارے احکامات قرآن حکیم میں تو بہت بعد میں جا کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے حکم سے تھا، مثلا پورے مکی دور میں یہ آیت کہیں نہیں ملے گی کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو، یہ کس کا حکم تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، کہ چاہے تمہارے جسموں کے چیتھڑے اڑا دیے جائیں، ٹکڑے کر دیے جائیں، آگے سے کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی۔ یہ تو جا کر سن 6-7 مدینہ میں آئی ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جنہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو؟ تو انہوں نے اس وقت اطاعت کس حکم کی؟ اللہ کے رسول کے حکم کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم کئی مرتبہ، اچھا اسی طرح تحویل قبلہ کی آیات، کہاں حکم تھا کہ مدینہ جا کر ایسے نماز پڑھنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے من یتبع الرسول، کہ جو اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے، کہ اگر اللہ کا رسول مانا ہے تو اب ان کی بات کو مانو، اور یہ ہمارے حکم سے تھا، اور ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا، اور کون من ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل الٹا ہو جاتا ہے، پھر جاتا ہے۔ تو یہ بھی ان کا ایک مرض تھا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نفاق، نفق ان کہتے ہیں سرنگ کو، اور نافقہ کہتے ہیں گو کے بل کو۔ نافقہ گو کا بل کیا ہوتا ہے کہ یہ جو گو ہوتی ہے عام طور پر جب اس کے پیچھے کتے وغیرہ لگتے ہیں تو وہ اس نے
سوراخ دو کیے ہوتے ہیں، ایک طرف سے نکلے اور دوسری طرف سے ذرا بھاگ جائے، سرنگ بھی ایک طرف سے گھسے دوسری طرف سے نکل جائے. تو نافقہ کا معاملہ ہوتا ہے دو منہ والا. اچھا اس کے اندر طے میں کیا ہے، پیتھالوجی کیا ہے کہ اصل شے ہے جان اور مال کا تحفظ، جان بچانا مال بچانا. یہ آدمی ایٹیچیوڈ اختیار کیوں کرتا ہے؟ جان بچانے کے لیے. اس کو ایسے سمجھ لینا، ایک ہے سمٹم اور ایک ہے اصل بیماری. آپ کا معدہ خراب ہے، آپ کو پھوڑے منہ پہ نکل آئیں گے، دانے یہاں نکل آئیں گے، خراب معدہ ہے، بخار آیا ہوا ہے. تو سمٹم یہ ہے، یہ علامات ہیں. بیماری اور ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ منافق کی کیا ہیں؟ 4 ہیں، 3 ہیں. ایک حدیث میں 3 آیا، ایک میں 4 آیا. ایک میں آیا کہ جب بھی بولے جھوٹ بولے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب امانت دی جائے خیانت کرے، وَإِذَا وعدہ اخلفا، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے. اور چوتھی آئی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی جھگڑا کرے پھٹ پڑے، اپنے اوپر کوئی اسے قابو ہی نہ رہے. تو یہ علامتیں ہیں. اور اصل بیماری کیا ہے؟ وہ یہ سارا ایٹیچیوڈ برت کر کوئی چیز اندر اس کے چھپا رہے. اندر بیماری ہے جان کا تحفظ. تو اگر جان عزیز ہے تو وہ ساتھ دوسروں کا بھی نہیں دے گا، وہ کافروں کا بھی نہیں دے گا اسی انداز میں، نہ ادھر دے رہا ہے نہ ادھر دے رہا ہے. تو ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھی اور فطرت کے اندر چونکہ موجود ہے، فطرت انسانی حق کی سچ کی گواہی دیتی ہے، اس کی فطرت نے گواہی دی، اس نے قبول کر لیا. اب طبیعت انسانی کے اندر جو سستی ہے، یہ میں فطرت نہیں کہہ رہا، فطرت میں تو وہ بات تھی، طبیعت انسانی کے اندر جو کمزوری ہے، جو سستی ہے، اس بنیاد پر وہ آگے نہیں بڑھ رہا. ظاہر ہے سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے. تو جب تک تو وہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں یہ کام نہیں کر سکا، لیکن اس کے بعد وہ آدمی کب تک سستی کے جو ہے وہ مانتا رہے، معذرت کرتا رہے. فاحظت العزت، اس کی جو جھوٹی عزت نفس ہے بالاسم، اسے گناہ پر ابھاری دیتی ہے، کہ جو طبیعت ہے پھر اسے گناہ پر آمادہ کرتی ہے اور وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے. یہ گویا بیماری بڑی اور اس نے کیا کیا؟ جھوٹ بولنا شروع کر دیا، جس کے بارے میں آگے آ گیا تھا کہ بما کانوا یکذبون، یہ جھوٹ کا آغاز. پھر اسی میں پھر جھوٹ کے بعد پھر جھوٹی قسمیں کھانا اور پھر اہل ایمان کے خلاف نفرت. یہ جب پوائنٹ آتا ہے تو یہاں گویا کہ ختم اللہ علیہ قلوبہم، یہ مور لگ جاتی ہے. تو بہرحال اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء کر رہا ہے. اور وہ استہزاء کیسے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی رسی کو دراز کر رہا ہے، ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں، کہ وہ یہ جو کرتے چلے جا رہے ہیں آگے بڑھتے چلے جائیں. اچھا دیکھیں، انسان کا فری چوائس سلب نہیں ہو رہا. اما شاکرا و اما کفورا، تم ہدایت کی طرف جانا چاہتے ہو، تم ضلالت کی طرف جانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ ادھر ہی رسی دراز کرتے چلے جا رہا ہے، بڑھتے چلے جاؤ ادھر. ایک ہے کہ انسان بے حیا ہو جاتا ہے، پہلے بولنے میں، پھر کردار میں، پھر ذرا ہوتے ہوتے ایک عادت بے حیائی کی وہ آ جاتی ہے کہ ختم اللہ علیہ قلوبہم، بس ختم، وہ صلاحیت چھن گئی اور یہ ہوتا ہے. اچھا، اور یہی آج کے دور میں ہو رہا ہے. اس ساری سائٹس کے ذریعے اور نیٹ ورکنگ کے ذریعے جو بلاسفیمی ہوئی ہے، اس کی اصل بات یہ ہے کہ بے حیائی میں انسان کو بڑھاتے ہوئے وہاں تک لے جاؤ کہ نہ محرمات ابدیہ کا خیال رہے اور نہ مقامات مقدسہ کا، مقدس چیزوں کا بھی خیال نہ رہے. اور جب وہاں پہنچ جائے انسان تو اب مور لگ گئی. اب وہ بندہ پکا کام کا ہے ان کی، چاہے ان کی ایجنسیوں کے لیے کرے، چاہے ڈیپ سٹیٹ کے لیے کرے، چاہے جو سب سے بڑی سمجھے ورلڈ وائز ڈیپ سٹیٹ ہے شیطان کی، چاہے اس کا کارندہ بن جائے. تو ہے یہ ہے چکر، یہیں سے چلنا شروع ہوتا ہے. پھر ہر کام کی ایک حد ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ پھر کیا کر رہا ہے؟ ان کو ان کی
رسی کو دراز کر رہا ہے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء کر رہا ہے. اور وہ استہزاء کس طرح سے کر رہا ہے؟ وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ، ان کی سرکشی میں انہیں ڈھیل دے رہا ہے. وہ ادھر بڑھنا چاہتے ہیں، اللہ ادھر دروازے کھول رہا ہے. یا مہون، کہ وہ اندھے بن کر اس میں پڑے ہوئے ہیں. یا مہون. اچھا یہ ذرا سمجھ لیں ایک بات کہ یہ دو چیزیں آئیں گی، آئین میم اور ہا، یہ بھی اندھا ہونے کے لیے، اور این میم اور یا، یہ بھی اندھا ہونے کے لیے. یون، اور یہ بھی ہے کیا؟ یا معون. ایک ہے دل کا اندھا ہونا. این میم ہا کا مادہ آتا ہے انسان کی بصیرت کے اندھے ہونے کے لیے، دل کے اندھے ہونے کے لیے. اور این میم یا کا مادہ آتا ہے امیون، آنکھوں کے اندھا ہونے کے لیے، اس بصارت کے اندھا ہونے کے لیے. تو یہ گویا کہ ان کے جو دل کے کان ہیں. اب یہاں یہ بات اصل میں وہی ختم اللہ والی ہے. یہاں کی آنکھیں اندھی کر دی اللہ تعالیٰ نے. یہاں جو صلاحیت تھی حق کو پہچاننے کی وہ اندھی کر دی. ان کا دیکھنا جانوروں کا دیکھنا ہے. کتا بھی دیکھ رہا ہے کہ روڈ آ رہی، تو اتنی سینس تو اس میں بھی ہے نا کہ روڈ کراس کرتے وہ بھی دیکھتا ہے گاڑی آ رہی ہے تو تیزی سے بھاگ جائے. اور ایک انسان نے بھی اسی کی طرح دیکھا کہ گاڑی آ رہی ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے، وہ جج کرتا ہے چیزوں کو، دیکھتا ہے کتنی سپیڈ سے آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو بالہدی، ہدایت کے بدلے میں. اب یہاں بات سمجھیں، عام طور پر تو ایک ترجمہ تو یہ ہو جائے گا نا کہ دونوں چیزیں ان کے سامنے تھی، ہدایت بھی اور گمراہی، ایک انہوں نے چوائس کر لی. لیکن یہاں جو بات آ رہی ہے کہ انہوں نے گمراہی خریدی ہے ہدایت دے کر. ان کے سامنے ہدایت آئی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی. بلکہ یہ لفظ جو ہے اولئک الذین اشتروا، نشتراؤ کو بھی سمجھ لیں. اشترا یشتری کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا خریدنا، اور شرا یشری کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کا بیچنا. عام طور پہ بیع و شرع کہا جاتا ہے نا، لیکن یہ جو مشتری ہوشیار بادشاہ اپنے پلاٹوں پہ لکھا دیکھا ہوگا تو یہ دونوں طرف استعمال ہوتا ہے. باب افتعال سے ہوگا تو اشترا یشتری، یہ اس کو سمجھ لیں کہ سورہ توبہ کی اس آیت سے کہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے خرید لیے ہیں. اچھا اسی طرح ثلاثی مجرد سے جب یہ آئے گا تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کہ وہ شخص من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، وہ شخص جس نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے. تو اشترا یشتری خریدنا اور شرا یشری بیچنا. تو اولئک الذین اشتروا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، وہ لوگ کہ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے بالہدی، بدلے ہدایت کے. فما ربحت تجارتہم، پس ان کی تجارت ان کے حق میں نفع بخش نہ ہوئی. ان کی تجارت میں نے انہیں فائدہ نہ دیا، نفع نہ دیا. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے. یہاں بلکہ ایک اور بات بھی سمجھ لیں، فما ربحت، را با ہا کا مادہ یہ بھی آتا ہے نفع کے لیے، اور را با واو کا مادہ یہ بھی نفع ہے، وہ ربا. تو را با ہا کا مادہ یہ بھی اس کے معنی بھی ہے بڑھوتری، اور را باو واک اس کے معنی بھی ہے بڑھنا. لیکن را با ہا یہ ہوتا ہے جائز بڑھنا، اور را باو با واو اس کے معنی ہوتے ہیں ناجائز بڑھنا. لہذا اسی لیے ربا کیا ہے؟ حرام. اور را با ہا ربا، یہ والا ربا کیا ہے؟ یہ جائز. تو یہاں کا فما ربحت تجارتہم، ان کی اس تجارت نے انہیں کوئی جائز نفع نہیں دیا. ما کانوا مہتدین، اور یہ نہیں تھے ہدایت پانے والے. میں چاہ رہا تھا کہ یہ رکوع آج ہم ختم کر لیں. اس میں سمجھ لیں کہ آگے دو تمثیلیں آ رہی ہیں. ان دو تمثیلوں کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ دونوں مثالیں جو دی گئی ہیں یہ منافقین کے بارے میں، ان کے گروہوں کے بارے میں. کہ ایک منافقین کا درجہ وہ ہے کہ جو آغاز میں ہو جاتا ہے
کچھ ایمان والے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، مرض لگ جاتا ہے، اور ایک ہے کہ جو اس کے آخری درجے میں پہنچ گئے. تو اکثر نے جو کہا ہے کہ یہ منافقین ہی کے 2 درجے ہیں جو ان مثالوں کے ذریعے بیان کیے گئے ہیں. اور ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ نہیں، یہ جو پہلی مثال ہے یہ اصل میں ختم اللہ علی قلوبہم والوں کے لیے ہے، اور دوسری مثال منافقین کے لیے ہے. اب اس کو سمجھیے جی. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثلہم ان کی مثال، یہ جو پیچھے بیان آ رہا ہے ان لوگوں کی مثال ایسے ہے، کمثل الذی استوقد نارا، اس کی مثال، ان لوگوں کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جس نے ایندھن اکٹھا کیا. استوقدہ، وہ کہتے ہیں نا وقودہ النار، یعنی آگ کا جو ایندھن ہے. استوقدہ، ایندھن اکٹھا کرنا، کس کا؟ نارا، آگ کا. اس شخص جیسی ہے جس نے آگ کے لیے ایک ایندھن اکٹھا کیا، ایندھن اکٹھا کر کے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے اپنے ماحول کو روشن کر دیا، اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو، ان کی روشنی کو لے گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں کہ دیکھ نہیں سکتے. اب ذرا اس بات کو سمجھیں کہ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے 2 روشنیاں ضروری ہیں، ایک خارج میں روشنی اور ایک آپ کی اپنی روشنی. جیسے ابھی لائٹ چلی جائے تو ساری چیزیں ہمارے سامنے، لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے، اور لائٹیں اور ڈبل بے شک کر لیں لیکن کسی انسان کی اپنی بینائی چلی جائے تو پھر بھی نہیں دیکھ سکتا. تو کسی شے کو دیکھنے کے لیے 2 روشنیاں ضروری ہیں. اب بات کو تمثیل کو سمجھیں کہ پہلے دنیا میں ویسا ہی اندھیرا تھا، 600 برس کی طویل رات تھی. وہ جو سورہ مدثر میں آتا ہے نا، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انا لعہد الکبر. کلا والقمر، کوئی نہیں، قسم ہے چاند کی. پہلے انبیاء کی تعلیمات اور روشنی چاند کی مانند دنیا میں چلتی رہی، پھر گہری اندھیری رات چھا گئی. اب یہ رات بھی واللیل اذ ادبر دبر، اب رات بھی پیٹھ دکھا رہی ہے، اب رات بھی پیٹھ موڑ کر چل رہی ہے. والصبح اذا اسفر، اور صبح نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا ہے. انہا لعہد الکبر، یقیناً یہ اب باتوں میں سے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. نذیرا للبشر، کہ نوع انسانی کو خبردار کرنے والا آ گیا ہے. اب فمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اب تم میں سے جس کی مرضی ہے آگے بڑھے اور جس کی مرضی ہے پیچھے رہ جائے. تو پہلے تو 600 برس کی یہ طویل رات چل رہی تھی تو تھا ہی اندھیرا. آپ ذرا دیکھیں نا، حضرت سعید کے والد زید، وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر ٹکرے مار رہے ہیں کہ اللہ مجھے پتہ ان بتوں شتوں میں کچھ نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کیسے تجھے پوجوں، میں کروں کیا، اندھیرا ہے، کوئی روشنی نہیں ہے. کہیں کہیں کوئی اگر ٹمٹماتی بھی ہے کسی خانقاہ میں، کسی راہب کے پاس، اب کہاں دنیا تلاش کر رہی ہے. حضرت سلیمان فارسی کیا ہے، ایک آج کی زبان میں کہوں تو وزیر مذہبی امور کے گھر پیدا ہوئے. کوئی پروہت تھا، بہت بڑا آتش کدے کا ان کے والد جو ہے وہاں تھے. تو ان کا یہ کیا ہے، آگ جو ہے وہ ہم جلا رہے ہیں، ایندھن کھائے جا رہی ہے، اور اسی کو ہماری جلائی ہوئی آگ ہے اور ہم اسی کو پوج رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. ان کا دل مطمئن نہیں ہوا تو نکل پڑے تلاش حق میں. ایک وہ پادری کے پاس، دوسرے کے پاس، یہاں تک کہ شام تک کا سفر طے کیا. ایک وہ مر گیا، اس نے کہا اب کہاں جاؤں، کدھر تلاش کروں حق کو. انہوں نے کہا فلاں جو ہے وہ پادری کے پاس چلے جاؤ. اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ میرا دل ابھی مطمئن نہیں ہوا، میں کہاں جاؤں ہدایت کے لیے. تو اس نے کہا بس اب تم انتظار کرو اس آخری نبی کا، وہ کھجوروں والی سرزمین پر چلے جاؤ. وہاں ایک آخری نبی کا، میرا علم مجھے یہ بتا رہا ہے کہ وہاں ایک آخری نبی آنے والے ہیں، وہ تمہیں اس نور سے منور کریں گے، ہدایت سے. ویسے اس میں ایک اور دلچسپ بات بھی بتا دوں، اگرچہ اسلام آیا پھیلا لیکن اس کے ساتھ وہ جو دوسرے ایلیمنٹ ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد
ساری فورسز اٹھ کھڑی ہوئیں. تو جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران بھی جب فتح ہو گیا تو وہ جو آتش پرست گروہ تھا نا، اب وہ دب تو گیا، اب وہ دوسرے طریقوں سے بندہ انٹر ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو کہتے ہیں ایک آدمی گورنر کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا گورنر صاحب بہت سردی ہے. نے کہا پھر؟ اس نے کہا آگ نہ جلا لے سامنے مسجد میں سردی بڑی ہے تو آگ نہ جلا لے. تو گورنر بھی اس وقت کے تھے نا ذرا سمجھدار، وہ کہا نہیں پیچھے جا کر جلا اجازت دے دی لیکن پیچھے. اچھا یہ بات معلوم ہوئی کہ بہت ساری جگہ یہ ٹرائی ماری گئی ہے. تو پھر فقہاء نے فتویٰ دیا کہ مسجد میں آگے کوئی آتش دان جلانا، ہیٹر جلانا، کوئی شے آگ والی رکھنا یہ ممنوع ہے. تو اس سے یہ والا معاملہ نہ پیدا ہو جائے. دیا کو جلاتے، دیا کو جلانا، دیا کا ایک معاملہ تھا، اوپر وہ چھوٹا موٹا جلا لیتے تھے روشنی کے پرپز کے لیے، لیکن آگ جلانا یہ ممنوع رہا ہے. لیکن وہ دیا بھی ہو سکتا ہے سائڈوں پر جلاتے ہوں یا کسی کی ظاہر ہے وہاں اس درجے نہیں بات پہنچی ہوگی تو وہاں بھی جلا لیتے ہوں گے، ہو سکتا ہے. چلے لیکن اب تو دیوں کا دور ختم ہو گیا نا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ایک یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کس انداز میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک تمثیل دی گئی کہ ایک شخص نے آگ جلائی اور وہ اس آگ نے جب اس ماحول کو روشن کیا تو وہاں کے جو بیٹھنے والے تھے اس کے آس پاس ان کی بینائی چلی گئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے دنیا میں ہدایت تھی ہی نہیں، اندھیرا تھا، اس کی مثالیں دے رہا تھا. اب روشنی آئی ہے، اب آفتاب رسالت چمکا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، لیکن ان بدبختوں کی بینائی چلی گئی، ان کے دل اندھے ہو گئے. جو قرآن کہتا ہے نا کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، تامل قلوب، دل اندھے ہو جاتے ہیں. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں کے اندر، اسی میں بھٹک رہے ہیں. جیسے اندھیروں میں پہلے تھے ویسے ہی ابھی بھی انہیں اندھیروں میں ہیں. سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. اب سمن، سما سے اسما بہرا، یہ بہرے ہیں، بکمن اور گونگے ہیں، اور عمیٌ یہ کیا اندھے ہیں. اب یہی میں نے کہا تھا کہ عین میم ہا کا مادہ آتا ہے دل کے اندھا ہونے کے لیے، عین میم یا کا مادہ آتا ہے آنکھوں کا. عمیٌ یہ اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، اور اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں. انہوں نے اپنے صلاحیت کو ختم کر دیا ہے. جو حق کو پہچاننے کی صلاحیت تھی وہ بار بار جب آتی ہے ایک بات، ایک آدمی، یہ میں نے بار آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو پہچاننے کی صلاحیت آپ کے اندر رکھی ہے، لیکن جب آپ اس صلاحیت کو استعمال نہیں کریں گے، حق کا انکار کرتے رہیں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ صلاحیت ضائع ہو جائے گی. جیسے جسمانی صلاحیت بھی انسان کی ضائع ہو جاتی ہے کہ آپ یہاں سال 2 سال ذرا بندے رکھیں بازو کو تو جوائنٹ حرکت کرنا بھول جائے گا. اسی طرح حق کو پہچاننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اگر وہ انسان 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ حق آپ کے سامنے آئے، سچ آئے اور آپ نہ مانیں تو یہی کفر ہے، دبا دینا، چھپا دینا. آپ نے اپنی اس صلاحیت کو چھپا دیا، دبا دیا. اب وہ اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے کہ وہ صلاحیت ہی ختم کر دیتے ہیں. اب یہاں وہ پہلی مثال آ گئی کہ ان لوگوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب دونوں طرف سے سمجھ لیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنی حسد، تکبر اور ضد کی وجہ سے، اب ذرا یہاں دونوں جوڑ لیں باتیں. اگر یہ منافقین کے لیے ہے تو انہوں نے حب مال اور حب جان اس وجہ سے اس دعوت سے انکار کر دیا، اور اگر یہودیوں کے لیے ہے تو حسد، تکبر اور بغض کی وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا. یہ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ ایک انسان کے اندر اگر یہ ذاتی مسئلہ ہو، تکبر ہو، حسد ہو، بغض ہو، تو یہ آنا بہت مشکل ہے. ہاں کسی کے اندر مخالفت ہے قومی روایت کی وجہ سے، کسی پارٹی کی وجہ سے، کسی خاندانی تعصب کی وجہ سے، اس کا امکان ہوتا ہے کہ وہ چیز ٹوٹے اور انسان ہدایت کی طرف آ جائے. اور اس کی سب سے بہترین مثال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل.
ظاہری اعتبار سے دونوں کو اللہ کے رسول نے یکساں تولا کہ پروردگار عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام دونوں میں سے کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے. تو بندہ کہتا ہے معاذ اللہ، اللہ نے کوئی ناانصافی کی، ایک کو توفیق دے دی اور ایک کو نہیں دی. تو ذرا دیکھیں کس کو توفیق ملی ہے کس کو نہیں ملی. کردار ایک جیسا ہے، سامنے رکھا ہے حضور. ابو جیل کے اندر تکبر تھا، ذاتی حسد تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ بات نہیں تھی. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ساری چیز ہماری قومی روایت کے خلاف ہے، ہماری قبائلی روایات کے خلاف ہے جو حضور پیش کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے کس وجہ سے کوئی مخالفت کر رہا. تو یہاں ایک وہ چیز آ گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر منافقین کی یہ مثال ہے تو انہوں نے اپنی جان اور مال کی خاطر کیا کر لیا، اس دعوت سے دشمنی مول لے لیا. اب ان کے یہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں، آخری درجے میں نفاق کے چلے گئے. اور اگر یہاں سے مراد یہودی ہیں تو وہ بھی اپنے حسد اور تکبر اور بغض کی وجہ سے اس آخری سٹیج کو پہنچ گئے. اب دوسری مثال، او کصیب من السماء. سیب کہتے ہیں وہ بادل جن میں بھرپور پانی ہو، بلکہ آج تو وہ جو سائنس کہتی ہے نا آئزوفیرک لیئرز، کہ جن میں ٹنوں پانی گھوم رہا ہوتا ہے، اس کو سائنس آج کی جدید سائنس کی روشنی میں ترجمہ کیا جائے سیب کا تو آئزوفیرک لیئر، یا کہ جیسے آسمان میں ہوں آئزوفیرک لیئرز. تو اسی کو پھر یہ کہا گیا کہ سیب، پھر اسی سے معنی یہ لیے گئے، اصل معنی تو اس کے وہ ہیں بھرپور بادل پانی والا، لیکن اسی سے یہ معنی لیے گئے کہ زوردار بارش برسے، کلاؤڈ برسٹ. او کصیب من السماء، یا جیسے برسے آسمان سے زوردار بارش، فی ظلمات، اس میں اندھیرے بھی ہوں، ورعد و برق. اب یہ کلاؤڈ برسٹ بنتا ہے، اور اس میں کڑک بھی ہو اور بجلی بھی ہو، ایسی ہو. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ یجعلون اصابعہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق کے، اس کڑک سے، اس کڑک کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے. اب ظاہر ہے وہ بجلی کڑکتی ہے تو معلوم ہوا کہ ایسے ہے کہ یہ جان ہی کہیں نہ لے لے، تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے، وہ بچ کر نہیں جا سکتے، ایسے ناشکرے لوگ. تو اب یہ بات آ رہی ہے کہ آسمان سے زوردار بارش برسے، اس میں اندھیرا بھی ہو، بجلی بھی ہو اور کڑک بھی ہو. بجلی دیکھیں کونتی ہے تو روشنی آتی ہے، لیکن کڑک سے آواز بھی ساتھ آتی ہے. دونوں چیزوں کو اس لیے جمع کیا ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہوں اس کے اندر. تو یہ لوگ موت کے ڈر سے کہ اب ان کے لیے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں کہ نکلو اللہ کی راہ میں، جہاد اور قتال، یہ اس کڑک سے، بجلی کی کڑک سے کم نہیں ہے. اور یہ انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں. وہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا کر لیتے ہیں، صافے جو ہے اپنے اوپر باندھ لیتے ہیں کہ آواز ہی نہ سن سکے جائے. اب اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے کہ منظر تو یہ ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو بھی اچک لے. بھئی طرز عمل ان کا یہ ہے، لیکن قریب ہے، لیکن اللہ نے ابھی اٹھائی نہیں. ابھی یہ بین کی کیفیت ہے، ابھی مرض میں اضافہ ہو رہا ہے، آگے بڑھ رہے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیت کو سلب نہیں کیا. تو قریب ہے کہ بجلی ان کی صلاحیت کو بھی جو ہے وہ یہ بصارت کو بھی اچک لے. کلما اضاء لہم، تو جب کبھی بھی ان کے اوپر روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ، اس میں چل لیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا، کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِهِ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کی سماعتوں کو بھی اور ان کی بصارتوں کو بھی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے تو یہ چلتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، ٹھٹک کے رہ جاتے ہیں. تو اللہ چاہتا تو ان کی صلاحیتیں بھی سلب کر لیتا، لیکن اللہ نے نہیں کی.
اب اس سنت کو سمجھیں، یہ جو تمثیل دی گئی ہے کہ ایک یہ لوگ ہیں کہ ذرا امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں مسجد میں بھی، نماز بھی پڑھ لی، ساتھ مسلمانوں کا ساتھ بھی دیا، تو یہاں تک چلتے ہیں، نماز روزے تک، واعظ تک، تبلیغ تک، یہاں تک آگے۔ لیکن جو ہی مطالبہ آیا اللہ کی راہ میں جان دینے کا، اندھیرا چھا جاتا ہے ان کی نگاہوں کے سامنے، کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اب یہ بھاگتے ہیں، اور جو ہی ذرا حالات پرامن ہو گئے پھر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ نے ان کی صلاحیت سلب نہیں کی، جو جہاں تک چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں تک اس کو چلاتا ہے۔ اب وہ جو لوگ تھے جن کی صلاحیت سلب کر لی، وہ تھے کہ جو دشمنی پر اتر آئے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو دشمنی پر نہیں ہیں، وہ صرف اپنی جان بچانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں منافقین کے بھی کئی درجے ہیں، جو قرآن کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، ان کی شکلوں سے پہچان لیں گے۔ اچھا، ایک ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لہجے سے، باتوں سے پہچان لیں گے، ان کی گفتگو سے پہچان۔ اور ایک وہ ہیں کہ جنہیں پہچاننا بہت مشکل ہے، جنہیں نہیں پہچانا جا سکتا۔ آپ ذرا تصور کریں ان منافقین کا، حیرت ہوتی ہے بندے کو۔ ایسے بھی منافقین لوگ تھے کہ جو غزوہ تبوک میں چلے گئے، ایک تو وہ تھے نا کہ جو گئے ہی نہیں، ایک وہ تھے جنہوں نے جھوٹے بہانے بنائے، ایک ہے جنہوں نے بہانے بھی نہیں بنائے، واپسی پر حضور نے طلبی کی تو بہانے بنائے، ایک نے یہ کہا کہ میں پیسے بھی دیتا ہوں اور اونٹ بھی دیتا ہوں، آپ کو ساری مدد کرتا ہوں، لیکن مسئلہ ہے میں خود نہیں جا سکتا۔ جیسے جد بن قیس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ حضور آپ شام کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ شام کی عورتیں بڑی حسین ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت وہاں ہیں خواتین، تو میں ذرا حسن پرست قسم کا آدمی ہوں، تو خواہ مخواہ آپ کے ساتھ جاؤں گا تو وہاں کسی فتنے میں نہ پڑ جاؤں۔ الا انہم سقطوا، آگاہ ہو جاؤ، فتنے میں تو تم پڑ چکے ہو، یہ قرآن میں آیا ذکر۔ تو یہ ایسے بھی لوگ تھے۔ تو ذرا کمال تو ذرا سمجھے منافقت کا کہ وہ لوگ کہ جو غزوہ تبوک میں ساتھ چلے بھی گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان بچ کر آ گئے ہیں، تو راستے میں کوشش کیا کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں۔ تو ایسے بھی تو تھے۔ بڑا طرف سوال ہے، لیکن آج ہم مسلمان، ہم آپ کے ارد گرد ہیں، ویئر ڈو وی اسٹینڈ ان تین کلاسز میں سے؟ اصل میں یہ آخر میں کیجیے گا، اس کی یہ ہونا چاہیے سوال۔ تو ایک ہے کہ یہ درجہ جس درجے میں آ جاتے ہیں لوگ، تو اب ظاہر ہے کہ ایک وہ تھے کہ پیسے لے لیں، یوں کر لیں، ایک ان کا درجہ ہے کہ جتنا چلنا چاہتے ہیں چل لیں، اور ایک وہ ہے کہ جن کے اوپر پھر اللہ مور لگا دیتا ہے، ایک وہ معاملہ ہے۔ یعنی قریباً غزوہ تبوک تک توبہ کا دروازہ کھلا تھا۔ وہاں آ کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ اس مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے جائیں گے، مسجد زرار جس کو کہا قرآن نے، اور نہ آپ آئندہ کسی منافق کی قبر پر کھڑے ہوں گے اس کی دعائے مغفرت کے لیے۔ اب گویا مور لگ گئی۔ تو یہ درجہ بیماری بڑھتے بڑھتے پھر وہاں تک لے جاتی ہے۔ تو یہ دو مثالیں دے دی، جو یہ رکوع ایک ہم نے شروع کیا تھا پچھلی دفعہ، اس رکوع کا یہ اختتام ہے۔ اب میں تین چیزیں اس کے ساتھ اور جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ گفتگو جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ جو بالکل ابتدائی آیات پہلے رکوع کی تھی، میں نے کہا تھا کہ سورہ لقمان اور سورہ یاسین، اس کی بھی بالکل ابتدائی آیات انہی جیسی ہے۔ اور یہ جو تماثیل ہم نے پڑھی ہیں، مثالیں ہم نے دو پڑھی ہیں، اس کی مثال بھی قرآن حکیم میں ہے اور وضاحت کے ساتھ ہے۔ یہ سورہ نور کا رکوع نمبر 5، وہاں بھی دو مثالیں آئی ہیں۔ بلکہ سورہ نور میں دیکھتا ہوں جی آ جائے تو میں
آپ کے سامنے وہ ابھی چونکہ ہے ٹائم تو میں نے کہا میں اس کو کر لوں. جی سورہ نور کا جو 5واں رکوع ہے اس میں پہلی جو تمثیل ہے اس کا میں صرف ترجمہ جب پورے کا ترجمہ ہی کر دیتا ہوں. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. اس کو صرف اسی طرح ذرا تصور کر لیں, ابھی وضاحت کا وقت نہیں ہے, سمجھ لیں کہ اللہ کے نور کی مثال, اللہ نور السماوات والارض, یہاں اللہ نور ہے, روشنی ہے آسمانوں اور زمین کی. یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات مراد نہیں ہے, یہ بالکل کلیئر سمجھ لیں. مثل و نور ہی, اس کے نور کی مثال ایسے ہے کمشکات, کہ جیسے ہو ایک تاکچہ جس میں ابھی آپ نے چراغ جلایا تھا, تو اس تاکچہ ہو اور اس کے اندر ہو چراغ. اسی سے آپ کو حدیث کی بڑی مشہور کتاب بھی ہے امام بغوی کی, مشکات المصابیح. مشکات وہ تاکچہ اور مصابیح جس کے اندر چراغ رکھے ہوئے ہیں, یہ اس حدیث کی کتاب کا نام. تو کیا ہے جی, فیہا مصباح, اس میں ہے چراغ, المصباح فی زجاجہ, اور وہ چراغ کس کے اندر ہے؟ زجاجہ, شیشے کے اندر ہے. الزجاجہ تو, اور وہ جو شیشہ ہے, کأنہا کوکب دری, ایسے ہے جیسے چمکتا ہوا تارا, یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ, اور اس میں اس مبارک درخت کا تیل ہے کہ جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی ہے, اور وہ بھڑک اٹھنے کو, یکاد زیتھا, اس کا جو قریب ہے کہ جو اس کا تیل ہے, روغن ہے, قریب ہے, یکاد زیتھا یضیء, وہ بھڑک اٹھے, روشن ہو جائے, وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ, حالانکہ ابھی اسے نہ چھوا ہو آگ نے. جیسے پیٹرول ہے, ابھی آگ نے نہیں چھوا لیکن وہ بھڑک اٹھنے کو بےتاب ہے. یہ تو نور ایمان کی مثال دی گئی ہے کہ یہ دیکھیں, یہ تاکچہ ہڈیوں کا, اس کے اندر دل, یہ چراغ, اور اس میں روح, وہ شیشہ زجاج, وہ شیشہ ہے اس کے اندر, وہ نظر نہیں آتی روح, اس کے اندر یہ ہے. اور شیشہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو وہ کالا ہوتا چلا جاتا ہے, اور مور کب لگتی ہے پھر وہ, اب اس شیشے سے کوئی روشنی باہر نہیں آتی, اور نہ باہر والی اندر چلی جاتی. یہ ختم اللہ علی قلوبہم. اس کی مختلف مثالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ انسانی دل, اس پر جب کوئی ایک گناہ کرے, ایک داغ, دوسرا داغ, چوتھا داغ, اور ایک وقت آتا ہے جب سارا شیشہ سیاہ ہو گیا, یہ گویا کہ بند ہو گیا. یا ایک حدیث میں مثال دے دی کہ وہ دل تھیلی میں بند ہو جاتا ہے, مور لگ جاتی ہے. تو بہرحال یہ تو مثال تھی, اس کو میں نے جلدی سے پڑھ دیا, لیکن اصل جو مثال, یہ جو دو مثالیں آئی تھیں, میں چاہ رہا تھا کہ یہ پڑھ لیں آپ. یہ آ گئی والذین کفروا اعمالہم, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال کیسے ہے؟ کسراب, جیسے ہو سیراب. جیسے وہ ہوتا ہے نا سیراب کے اندر, سیراب کسے کہتے ہیں, ریگستان کے اندر جب انسان دور سے دیکھتا ہے تو یہ لائٹ کا ریفلیکشن ایسے پڑتا ہے جیسے پانی ہو اور درخت اور چیزیں سائے میں نظر آ رہی. جیسے گرمیوں میں اسلام آباد کی روڈوں پر بھی نظر آتا ہے کہ شاید پانی ہے اور درختوں کے سائے نظر آ رہے ہیں. تو وہاں ہو کسراب بقیۃ, یعنی اس میدان میں, صحرا میں اس سراب کی کیفیت ہو, یحسبہ الظمآن ماء, یحسبہ الظمآن ماء, اور پیاسا اس کو سمجھے پانی. حتی اذا جاءہم, یہاں تک کہ حتی اذا جاءہ, یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچتا ہے, لم یجد شیئا, اسے وہاں کوئی شے نظر نہیں آتی, کوئی شے نہیں پاتا. ووجد اللہ, اور پاتا ہے اللہ کو, عندہ, وہاں اس کے پاس. فوفاہ حسابا, اور وہ اس کا حساب چکتا کر دیتا ہے, پورا کر دیتا ہے. واللہ سریع الحساب, اور اللہ کو حساب کرتے کوئی دیر نہیں لگتی.
اللہ جلد لے لیتا اصحاب، دیر نہیں لگتی، ترجمہ با محاورہ کریں گے۔ تو یہ ایک مثال آ گئی کہ ان منافقین کا، ناشکروں کا، کافروں کے اعمال ایسے ہیں، آخر خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، نیکی کے لیے کام تو وہ بھی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ اپنی جگہ بات ہے کہ کوئی انسان نیکی نہ کرے تو مر جائے۔ جس طرح انسانی زندگی، مادی حیات، اس کے لیے ضروری ہے پانی اور ہوا، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح انسان کی معنوی اور روحانی حیات کے لیے نیکی کرنا ضروری ہے۔ نیکی نہ کرے تو انسان مر جائے۔ تو نیکیاں تو کرتے ہیں سارے، تو ان کی نیکیوں کی مثال کیسے ہے، ان کے اعمال کی مثال کیسے ہے؟ جیسے کہ سیراب ہو، دھوکہ ہو، اور انہوں نے ظاہر ہے اس کے پیچھے جو موٹیویٹنگ فورس تھی اس نیکی کی کوئی تھی دنیا کے حوالے سے۔ اب وہ اگر ٹرمپ صاحب کوئی امن قائم کرنا چاہتے ہیں، نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے پیچھے ان کو یہ تھوڑا ہی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس کے لیے ہو سکتا ہے ان کا موٹیو ہو امن نوبل انعام مجھے مل جائے۔ تو اب ان کی اس نیکی کا کہ فلسطینیوں پر سے ہم کہیں کہ انہوں نے وہ کیا کیا ہے، غزہ کے مسلمانوں سے جنگ ہٹوائی ہے، تو بہت بڑا اجر ملنا چاہیے انہیں آخر میں، کہ نہیں، ان کا موٹیو ہی کچھ اور تھا۔ ان کی نیکیوں کی مثال وہاں ایسے ہی ہے جیسے وہاں پہنچے پیاسا تو کچھ نہ پائے۔ اچھا، اب وہ دوسری مثال ہے وہ سمجھ لیں، او کا ظلمات، یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اندھیرے ہوں، فی بحر، سمندر کے اندر، لجی یغشاہ موج من فوقہ موج، اور چڑھی آتی ہو موج کے اوپر موج، من فوقہ سحاب، اور اوپر سے ہو کیا، بادل بھی، ظلمات بعضھا فوق بعض، اور اندھیروں پر اندھیرے ہیں، اتنا اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا ہے، ان اندھیروں میں آدمی جو پھنس جاتا ہے، یعنی نکل نہیں پاتا، یعنی شرک کے، تکبر کے، حسد کے اوپر پھر یہ سارے جب آپ اندھیرے، ایک اندھیرے سے دوسرا اندھیرا کرتے چلے جائیں تو اتنے اندھیرے انسان پر چھا جاتے ہیں۔ اذا اخرج یداہ، کہ جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے، لم یقد یراہا، اسے بھی نہیں دیکھ سکتا، ومن لم یجل اللہ لہ نورا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کوئی روشنی نہ رکھی ہو، اس کی سلب کر لی ہو، فما لہ من نور، تو نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی روشنی۔ یہ ان گویا کہ ہمارے جو پہاڑی محاورے میں کہتے ہیں کہ کالے کافر، یہ گویا کہ ان کے لیے محاورہ ہے کہ یہ وہ کافر ہیں کہ جن کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بہرحال مجھے غلط فہمی ہوئی تھی شاید کہ نماز 7:45 ہے تو 7:30 ہے شاید اذان، تو پھر میں 2 مقامات جو ہیں ان کا مطالعہ آپ ذرا کر لیجئے گا، ایک سورہ یاسین کا پہلا رکوع اور سورہ لقمان کا پہلا رکوع، وہ گویا کہ پہلے رکوع میں آپ کو ممد و معاون ہوں گے، لیکن ایک اعتبار سے وہاں ایک آدھ بات نہیں آئی، وما انزل من قبلک والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ آیت وہاں نہیں ہے، دونوں رکوعوں میں ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ مکی صورتیں ہیں دونوں، یہ والا معاملہ آ کر مدنی صورت میں ہوا، باقی ساری چیزیں ایک درجے میں سیم ٹو سیم آ جائیں گی ان دونوں رکوعوں میں، کچھ پہلوؤں کے اضافے کے ساتھ۔ تو یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں۔ ہاں، ایک سوال احمد خان صاحب کا تھا، میں نے راستے میں روک دیا تھا۔ احمد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم بھی سارے منافق تو نہیں ہیں، ہمارا طرز عمل بھی یہ تو نہیں ہے، تو اس میں عرض کروں گا کہ ایسا نہیں ہے، اگرچہ ہم محاورتاً بول لیتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ منافقوں کا معاشرہ ہے، یہ سارے منافق ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس میں کیوں نہیں ہے اس کو سمجھیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ ابھی فی قلوبہم مرض ان کے درجے میں ہیں جب تک وہ اٹھ کر اس دین کی مخالفت پوری شدت سے نہیں شروع کر دیتے، تو جب تک ایسا نہیں، تو پاکستان میں ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ لوگ غفلت میں ہیں، غفلت کی ایک زندگی گزار رہے ہیں، ان کے سامنے دین کی اس طرح سے کوئی دعوت، کوئی شے وہ آئی نہیں۔ تو وہ منافقت تب آتی ہے انسان کے اوپر اور مور تب لگتی ہے کہ جب اس نے اس ساری دعوت کو پہچانا، بات کو سمجھا، اور سارا کچھ سمجھنے کے بعد اب اس کی مخالفت پر کمر توڑ دی۔
ہمارے ہاں جو لوگ نہیں دین کے اوپر چل رہے کمر کر رہے تو وہ سستی ہے. سمجھ ہی نہیں. ہاں پہلی بات تو سمجھ آ گئی تو جتنی کچھ سمجھ ہے تو اس میں بھی سستی ہے. مطلب دیکھیں نا یہ تقریباً سب کو سمجھ ہے کہ نماز فرض ہے, ٹھیک ہے, لیکن پڑھتے نافرمانی کی وجہ سے نہیں ہے کہ سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے. یہ ہے کہ وہ اللہ کی معرفت, وہ پہچان وہ آگے نہیں ہے. جب کسی گروہ کے سامنے یا ملک کے سامنے اللہ کے دین کے اصل تقاضے آ جائیں اور وہ انہیں سمجھ لے اور پھر انکار کرے تو پھر وہ مرض جو ہے وہ اس درجے میں بڑھتا اور